بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس تقریب سعید میں جو ماہانہ درس قرآن کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے، یہ گناہگار اپنی گزارشات عرض کرنے سے پہلے اس دعا میں آپ تمام احباب کو شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے کسی بھی فعل میں کسی بھی عمل میں انسان ہونے کے ناطے جو کوئی کمی رہ جائے، جو کوئی غلطی رہ جائے، میرا مالک اسے اپنے محبوب کی شان کاملیت کا صدقہ دور فرمائے
ہماری محنت کو منظور فرمائے اور حضور کی ذات اور حضور کی نسبتوں کی عزت کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے بھرپور فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ پچھلی نشست اور آج کی نشست، یہ دونوں خوبصورت نشستیں ہمیں اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان دونوں نشستوں میں ہم سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، مشفقہ کائنات، سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کر کے بحمد اللہ ہم اپنا ظاہر بھی پاک کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں اور اپنا باطن بھی پاک کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کے حوالے سے جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا، اس کے اختتام پر اس حقیر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جو اب پچھلی نشست میں تشریف فرما تھے، ان کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہوگا کہ ہم نے حسب دستور، حسب اصول، حسب قانون جو گفتگو عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہ گفتگو یہ تھی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی ہے۔ دو تین پہلوؤں، دو تین فرامین، دو تین اقوال کے حوالے سے بحمد اللہ بحث ہو چکی۔ آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس گفتگو کے دوسرے حصے پر ہم پہنچے ہیں، اور نظام، قانون، سلسلہ، انداز وہی ہوگا انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں بھی۔ آج بھی ہم بغیر کسی کچی حکایت کے، بغیر کسی کمزور روایت کا سہارا لیے اسی حقیقت کے حوالے سے حاضری عرض کریں گے کہ حسنین کریمین کی امی پاک کی شان رب رحمان نے کیا بیان فرمائی ہے اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو جملہ ترمذی شریف میں موجود ہے، صدیقہ کائنات، مشفقہ کائنات، محسنہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ سیدہ فرمائیے، اللہ کریم کا پیارا محبوب، مدینے والا تاجدار اس کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر کس ہستی سے پیار فرمایا کرتے تھے؟ وہ کون ایسا خوش نصیب ہے جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے؟ تو صدیقہ کائنات جو سرکار کے گھر والی ہیں، جو سرکار کی سنگت سے بے حد فیضیاب ہوئیں اور جنہوں نے دین کی تعلیم کی بے شمار خدمت کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کا فتویٰ اور اعلان یہ ہے، لوگوں مدینے والا ہر کسی سے پیار کرتا تھا، رحمت للعالمین جو ٹھہرے، اللہ کی طرف سے کائنات کے لیے رحمت بن کے جو آئے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور کس سے پیار کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری ساری زندگی یہ دیکھتے ہوئے گزر گئی کہ مدینے والا اگر سب سے بڑھ کر کسی سے پیار کرتا تھا تو وہ حسنین کی امی سے پیار فرماتے تھے۔ اب
اب اس مقام کو میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں. اسی مقام پر میری گفتگو کا آغاز بھی ہے، راز بھی ہے، ناز بھی ہے، لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ بھی ہے. دیکھنے میں یہ سادہ سا جملہ ہے، لیکن جو اس جملے پہ ہم غور کرتے ہیں معنوں کی عجیب سی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے. میں اس ساری خوبصورت بات کو آپ کے ذہنوں میں لکھنے کے لیے اس انداز اور اس منظرنامے کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بحمد اللہ جیسے بھی ہو، سنی تو ہو، بریلوی تو ہو، چشتی تو ہو، قادری تو ہو، اعمال جیسے بھی صحیح، الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تو ہو. آپ میں سے کسی فرد سے بھی اگر پوچھا جائے کہ میرا بھائی تو اس کائنات میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ تعلق تو بہت سے لوگوں سے ہے، رابطہ تو بہت سے لوگوں سے ہے، لیکن چونکہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ گو مسلمان ہوں، رابطہ بہت سے ہے، لیکن اگر پوچھو کہ سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ میں سے ہر سنی نوجوان جواب یہ دے گا کہ ہمارا محبوب ہے مدینے کا تاجدار. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، بات بڑی سچی ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی پختہ ہے. ہر درویش جواب یہی دیتا ہے کہ میرا محبوب ہے شہنشاہ مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، مدینے والا آقا ہمارا محبوب ہے. چلیں ہم لوگ کچے صحیح اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے ولیوں آپ بتاؤ آپ کا محبوب کون ہے، تو میں نام لوں یا نہ لوں، جس ولی کی بارگاہ میں بھی حاضری دو گے وہ گولڑے کا تاجدار ہو تب بھی، سیال شریف کا شہنشاہ ہو تب بھی، بابا جی سرکار ہو تب بھی، کوئی قادری مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مشرب سے تعلق رکھتا ہو تب بھی، چشتی مشرب سے تعلق رکھتا ہو تب بھی، نقشبندی مشرب سے تعلق رکھتا ہو تب بھی، ہر درویش سے جب آپ پوچھو گے کہ تمہارا محبوب کون ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ میرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا محبوب ہے سید الانبیاء، میرا محبوب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں گے تو پھر سے اولیاء اللہ کی بات ہے، میں اس سے اوپر والی ڈگری کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. اماموں سے پوچھتے ہیں، فقہ کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان سے پوچھتے ہیں قبلہ فقہ کی بہت اعلیٰ منازل تک پہنچے، بڑی اعلیٰ ڈگریوں تک پہنچے. ہمارا ایک سوال ہے، آپ فرمائیے آپ کا محبوب کون ہے؟ تو امام اعظم سے لے کے امام احمد ابن حنبل تک ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ تعلق تو بہت سے ہے، لیکن اگر محبوب پوچھتے ہو تو ہمارا محبوب بھی امام الانبیاء ہے، ہمارا محبوب بھی جناب محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارا محبوب بھی جناب سید الانبیاء ہیں. میں پھر اوپر جانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے نظریے کو مزید بلند کرنا چاہتا ہوں. اماموں سے بھی اوپر جاتے ہیں، تابعین سے پوچھتے ہیں، تبع تابعین سے پوچھتے ہیں آپ کا محبوب کون ہے، تو جواب وہی ملتا ہے کہ ہمارا محبوب محمد مصطفیٰ ہے. میں ایک منزل اور آپ کو لے کے اوپر جانا چاہتا ہوں. چلیے صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں سید آپ کا محبوب کون ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. امیر عمر پاک سے پوچھتے ہیں، جواب یہی ملتا ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. عثمان پاک سے پوچھتے ہیں، جواب یہی ملتا ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. اور مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں تو جواب ان کا بھی وہی ہے کہ لوگوں تعلق بہت سے ہے، لیکن میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. چلو یہ تو پھر بھی صحابہ تک بات تھی. میں پھر اوپر لے کے جاتا ہوں، انبیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جناب عیسیٰ روح اللہ سے پوچھتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ آپ بڑی شانوں والے ہو، بڑی عزتوں والے ہو، بڑی بلندیوں والے ہو، آپ بتاؤ آپ کا محبوب کون ہے؟ تو عیسیٰ روح اللہ کا جواب بھی یہی ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. لوگوں میں نبی ضرور ہوں، روح اللہ ضرور ہوں، عزتوں عظمتوں کا مالک ضرور ہوں، لیکن اگر یہ پوچھو کہ محبوب میرا کون ہے
تو محبوب میرا بھی محمد مصطفیٰ ہی بن کے آیا ہوا ہے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھتے ہیں، جواب یقیناً یہی ملتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتے ہیں، جواب یقیناً یہی ملتا ہے۔ جناب نوح نجی اللہ سے پوچھتے ہیں، جواب یقیناً یہی ملتا ہے۔ میں بالکل سٹارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں، آدم صفی اللہ جو ساری کائنات کا بابا ہے، بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی آپ کا محبوب کون ہے؟ تو ساری کائنات کے بابے کا جواب بھی یہی ہے نا کہ میرا محبوب بھی تو وہی ہے، میری تو پتہ نہیں عرضی مالک سنتا یا نہ سنتا، میرا محبوب بھی تو وہی ہے جس کے نام کے صدقے رب نے مجھے پچھلی معافی بھی عطا کر دی ہے، اعلیٰ درجات پر کامیابی کی سند بھی رب نے عطا فرما دی ہے۔ یہ منزل جتنی اوپر لیتے جاؤ منزل آپ کے ذہنوں میں کھلتی جائے گی۔ باب آدم کا جواب بھی یہی ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ بابا یہ پھر بھی فرشوں کی بات ہے، میں عرشوں کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور عرشوں پر سب سے اعلیٰ ترین مخلوق فرشتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہوں فرشتوں بتاؤ تمہارا محبوب کون ہے؟ تو جواب یقیناً ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارا محبوب بھی وہی ہے جس کی بارگاہ میں جانے کی ہم روزانہ التجا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے، اور جو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، پھر ساری زندگی وہ 70,000 فرشتہ یہی دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اور کچھ دے نہ دے، ایک دفعہ پھر محبوب کے قدموں کو چومنے کا شرف عطا فرما دے۔ فرشتوں کا جواب بھی یہی ہے، میں اگر نامینیٹ نہ بھی کروں تو سارے فرشتوں کا محبوب حضور کی ذات ہے، اور اگر نامینیٹ کر دیا جائے کہ میکائیل سے پوچھا جائے کہ میکائیل تیرا محبوب کون ہے، تو میکائیل کا جواب بھی یہی ہوگا نا کہ میرا محبوب بھی وہی ہے کہ جو براق پر سوار ہوا تھا تو رب نے مجھے اس کی دائیں رکاب کو چومنے کا شرف عطا فرمایا ہوا تھا۔ میکائیل حضور کی دائیں رکاب کو چوم رہا تھا، اسرافیل حضور کی بائیں رکاب کو چوم رہا تھا، جبرائیل حضور کے سامنے لگام پکڑے بھاگا جا رہا تھا، اسرائیل حضور کے قدموں کے پیچھے کمر مبارک کے پیچھے نوکروں کی فوج لے کے حاضر ہو رہا تھا۔ میکائیل سے پوچھتے ہیں تیرا محبوب کون ہے؟ جواب یہی ہے کہ جو میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ۔ اسرافیل سے پوچھتے ہیں تیرا محبوب کون ہے؟ جواب یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ۔ اسرائیل جس سے سارے ڈرتے ہو گھبراتے ہو اس سے پوچھتے ہیں تیرا محبوب کون ہے؟ تو جواب اس کا بھی یہی ہے کہ چاہے میں بڑی ہیبت والا لیکن میرا محبوب بھی وہی ہے جس کے دروازے پہ جا کے میں بھی کھٹکھا کے اجازتیں لیتا رہتا ہوں، سائیں اجازت دو تو اندر آتا ہوں، نہیں دیتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ تو اسرائیل کا محبوب بھی حضور کی ذات ہے۔ اور پھر فرشتوں کے سردار کی طرف چلتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل تیرا محبوب کون ہے؟ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے کہ جبریل کا جواب نہیں، جبریل کی تو ساری زندگی یہ بتا رہی ہے کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوا ہے۔ ایک آدھ دفعہ اس نے یہ رزلٹ نہیں دیا، پوری زندگی کا اس کا عمل یہ ہے۔ کوئی کہے گا شاہ جی آپ نے یہ کیسے استدلال کر لیا؟ تو میں اس حوالے سے صرف اتنا جملہ عرض کروں گا کہ جبریل ہر نبی کے پاس آیا، لیکن کسی نبی کے پاس 10 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 20 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 30 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 40 مرتبہ آیا۔ سنیے کس کا عاشق ہے جبریل، کس کا غلام ہے جبریل، کس کا پیار کرنے والا ہے جبریل۔ ہر نبی کے پاس، کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، کسی کے پاس 30 مرتبہ، کسی کے پاس 40 مرتبہ۔ تیرے نبی کی باری آئی تو سنیے ذمہ داری کا جملہ عرض کر رہا ہوں، جبریل 10 20 30 مرتبہ نہیں، تیرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ غلامی کے لیے حاضر ہوا۔ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ آج بڑے پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں حساب کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جو زندگی ہے وہ 22 سال کچھ مہینے کچھ دن اور کچھ گھنٹے ہیں۔ یہ ٹوٹل وہ وقت ہے جب سے جبریل نے آنا شروع کیا تھا۔ اب 22 سال کچھ مہینے کچھ دن کو اگر 24,000 پر تقسیم کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جبریل ہر دن میں کم از کم 5 دفعہ محمد کے چہرے کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا رہا۔
کتنی دفعہ؟ کم از کم 5، حساب لگا لو نا، کم از کم 5 دفعہ سرکار کے چہرے کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ اور میں بڑا مزہ لیتا ہوں یہ جملہ کہہ کے کہ جبریل کیا وجہ ہے ہر وقت حضور کی بارگاہ میں آتے ہو، 5 مرتبہ آتے ہو، ایک دفعہ ہی پیغام لے کے آ جا، پیغام تو پورا ہو سکتا ہے، یہ 5 مرتبہ کیوں آتے ہو؟ تو ہمارے ایک بزرگ خطیب ہوتے تھے مولانا بشیر احمد رضوی صاحب، مجھے ان کا جملہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کہا کرتے تھے جبریل بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ وہ پنجابی کا ماہیہ کہا کرتے تھے اور مجھے اس ماہیے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کہتے تھے جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کیوں اتنی دفعہ آتا ہے؟ تو جبریل کا جواب یہ ہوتا ہے میری چھوڑی وچ دانے میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلیاں۔ جبریل کا جواب یہی ہے کہ یہ جو 5 مرتبہ جا رہا ہوں یہ پیغام دینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وفاؤہا الی عبدہ ما اوہا سے بھی پیغام دیے جا سکتے ہیں۔ جو بار بار جا رہا ہوں اپنے محبوب کے چہرے کی دید کرنے جا رہا ہوں، اپنی عید کرنے جا رہا ہوں۔ تو قبلہ جبریل کا جواب بھی یہی ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے، اب میں منزل مقصود کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حسنین کریمین کی امی پر آپ کی عزت و عظمت کے حوالے سے ایک کامل ترین جملہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرشیوں سے پوچھا تمہارا محبوب کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد مصطفیٰ۔ عرشیوں سے پوچھا تمہارا محبوب کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد مصطفیٰ۔ قبلہ یہ تو پھر بھی مخلوق ہے، اگر مجھے اجازت دو تو اپنے خالق سے بھی پوچھیں کہ یا اللہ تیرا محبوب کون ہے؟ تو خالق کا جواب بھی یہی ہے میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ۔ اب کلیجہ تھامیے، حسنین کی امی کی عزت سنیے، اور ہے کوئی فٹا تو مرضی ہے تو ماپتے پھریے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی پیمانہ نہیں ملا، مجھے کوئی تکڑی نہیں ملی، مجھے کوئی ترازو نہیں ملا جس کے ساتھ میں جناب زہرا کی عزت کو سلام کرنے کا حق ادا کر سکوں۔ ساری کائنات کے رب کا بھی محبوب پوچھتے ہیں تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ۔ اب پھر سن لیجئے، ساری کائنات کا بھی اور کائنات کے رب کا بھی محبوب پوچھتے ہیں تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ۔ اور جناب زہرا کی عزت کو میں کیسے سلام کروں، کتنے سلام کروں؟ میری عرضی بہت چھوٹی، جناب زہرا کی عزت بہت اونچی، ساری کائنات اور کائنات کے رب کا بھی محبوب محمد مصطفیٰ ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ کا محبوب جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی رفعت ہے جو اللہ کریم نے سیدۃ النساء کو عطا فرمائی۔ صاحبو، میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں اگر آپ کا ذہن جاگ رہا ہو، جو میرے نبی سے پیار کرے نا، نبی سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جو میرے نبی سے پیار کرے اللہ، قرآن آتا ہے نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا لوگو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو در مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، مصطفیٰ سے پیار کرو، اس کی غلامی اختیار کرو۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تم مصطفیٰ سے پیار کرو گے خدا تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا، تم نبی سے پیار کرو گے خدا تم سے پیار کرے گا۔ اب اپنے ضمیر سے فیصلہ کروائیے، جو بندہ نبی سے پیار کرتا ہو وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، تو جس سے نبی پیار کرتا ہو رب تعالیٰ نے اسے کتنی عزتوں کا مالک بنا دیا۔ جناب زہرا کی یہ صفت ذہن میں رکھیے کہ جناب زہرا وہ ہستی ہے جو مدینے والے کو سب سے محبوب ہستی ہے، سب سے پیاری ہستی ہے۔ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کا جملہ نہیں، صحابی رسول بھی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، کئی صحابی اس حقیقت کی روایت کرتے ہیں کہ لوگوں حضور جتنا پیار حسنین کی امی سے فرماتے تھے کسی اور سے اتنا نہیں فرماتے تھے۔ اس کی دلیل جو صحابہ نے بیان فرمائی، فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور جب سفر پہ تشریف لے جاتے نا تو سب سے آخر میں جناب زہرا کو مل کے جاتے، اور جب حضور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب زہرا کو ملتے، جاتی دفعہ سب سے اخیر میں ملتے، آ کے سب سے پہلے ملتے۔
گویا اگر تھوڑا سا بھی ذہن کو کھول کے بندہ سوچے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی نہیں چاہتا کہ وہ کچھ لمحے بھی زہرا سے دور ہو. نبی کی محبت یہ ہے کہ وہ ہر لمحے زہرا سے پیار کرتے ہوئے زہرا کا قرب رکھتا ہے, زہرا کو اپنے قریب رکھتا ہے. قبلہ اس بات سے صحابہ نے استدلال کیا کہ نبی پاک کا سب سے بعد میں جناب زہرا کو ملنا اور سب سے پہلے آ کے جناب زہرا کو ملنا یہ بتا رہا ہے کہ ساری کائنات نبی کی ذات سے پیار کرتی ہے اور نبی کی ذات جناب زہرا کی ذات سے پیار فرماتی ہے. ایک صفت یہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے, دوسری صفت بھی ذرا ذہن میں رکھیے. میرا عزیز قرآن نے ایک اصول دے رکھا ہے کہ جو بندہ جتنا نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتا ہے, جتنا حضور کی اداؤں پہ عمل کرتا ہے, جتنا حضور کی عادتوں پہ عمل کرتا ہے, رب کریم اسے اتنا اونچا بنا دیتا ہے. کوئی ولی ہے, غوث ہے, قطب ہے, ابدال ہے, جتنا بھی اونچا ہے اس کی اونچائی کا ایک ہی معیار ہے کہ وہ حضور کی اداؤں پہ عمل کرتا ہے. وہ چلتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق, بیٹھتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق, بولتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق. جو جتنا حضور کی ادا پہ عمل کرتا ہے میرا مالک اس کو اتنی عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے. پھر میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں, سیاستہ میں سے پڑھ رہا ہوں, سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا, سیدہ عائشہ صدیقہ بتائیے اس کائنات میں سے کوئی ایسی ہستی ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کی پوری صورت نظر آ جاتی تھی؟ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو دیکھتے ہی مصطفیٰ کی پوری صورت نظر آ جاتی تھی؟ تو پھر صدیقہ کائنات کا جواب سنیے. آپ نے قسمیہ جملہ کہا مجھے رب ذوالجلال کی قسم, اللہ نے فاطمہ کو صورت بھی وہ دی تھی, سیرت بھی وہ دی تھی کہ جب بندہ فاطمہ کا زیارت کرتا تھا, جب کوئی شخصیت جناب زہرا کی زیارت کرتی تھی, جب کوئی بندہ جناب زہرا کو دیکھتا تھا, اس شخصیت کو, اس بندے کو, اس ہستی کو مصطفیٰ کی سیرت بھی نظر آ جاتی تھی, مصطفیٰ کی صورت بھی نظر آ جاتی ہے. نبی کی سیرت سے زیادہ مشابہ جناب زہرا جتنی مشابہ تھی کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب جناب زہرا چل رہی ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں. جب جناب زہرا بیٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے نبی پاک تشریف فرما ہے. اور حد ہے, فرماتے ہیں جناب زہرا جب بولتی تھی, سیدہ عائشہ صدیقہ کا جملہ فرمایا, جب بولتی تھی تو دل یوں لگتا تھا جیسے محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں. ایک ایک ادا حضور کی سنت کے مطابق تھی, ایک ایک ادا حضور کی عادت کے مطابق تھی. یہی وجہ ہے کہ علماء نے محبت کا یہ جملہ لکھا کہ لوگوں اس کائنات میں سب سے اونچی ہستی رب نے, اللہ نے اپنے محبوب کی ہستی بنائی ہے, اور پھر امت میں سے سب سے اونچی ہستی رب نے سیدہ زہرا کی ہستی بنائی ہے, کیونکہ وہ حضور کی ذات, حضور کی سیرت, حضور کی صورت کی بالکل مطابعت میں تھی. صاحب و محبوبیت مصطفیٰ بھی جناب زہرا کو حاصل ہے, مطابعت مصطفیٰ بھی جناب زہرا کو حاصل ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے بھی موجود ہے, قرآن بھی اس کو ثابت کرتا ہے, نبی کا فرمان بھی ثابت کرتا ہے کہ جو محبوب بھی مصطفیٰ کا ہو, متبع بھی مصطفیٰ کا ہو, محبوب بھی مصطفیٰ کا, متبع بھی مصطفیٰ کا, وہ پھر عام نہیں رہتا. رب اس کی عزتوں کے ڈنکے فرشوں پہ بھی بجوا دیتا ہے, عرشوں پہ بھی بجوا دیتا ہے. اس کی عظمتوں کا اعلان رب فرشوں پہ بھی کروا دیتا ہے, عرشوں پہ بھی کروا دیتا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے جملہ بھی مزہ آئے گا, جناب زہرا سے بڑھ کر نبی کو محبوب بھی کوئی نہیں, جناب زہرا سے بڑھ کر نبی کی مشابہ بھی کوئی نہیں. اب یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں جو بندے کو اونچا کرتی ہیں. زہرا پاک میں یہ دونوں صفتیں کمال درجے پر ہیں, اسی لیے رب تعالیٰ نے جناب زہرا کو وہ عزت عطا کر دی ہے کہ سارے فرشی بھی زہرا کی نوکری کر رہے ہیں, سارے عرشی بھی زہرا کی نوکری کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. میں نے یہ محض جملہ خطابت نہیں کہا, محض فن تقریر کا یہ جملہ نہیں ہے کہ سارے فرشی بھی جناب زہرا کی نوکری کرتے ہیں, سارے عرشی بھی جناب زہرا کی نوکری کرتے ہیں. نور الابصار ہے, علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو لکھا. بابا عرشی صرف عرشی نہیں جو عرشیوں کا سردار ہے,
جو فرشتوں کا امام اور خطیب ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، جسے آپ جبریل کے نام سے جانتے ہو، اس کے باقی شرف تو اپنی جگہ، ایک شرف رب نے اسے یہ بھی عطا کیا ہے کہ اسے سیدہ زہرا کے نوکروں میں بھی شامل فرمایا ہوا ہے۔ جبریل کو سیدہ زہرا کے نوکروں میں بھی شامل فرمایا۔ علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں عید کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، ہر کوئی نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین گھر تشریف لاتے ہیں، امی زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، امی حضور آج عید کا دن ہے۔ بڑے لوگ مکے مدینے کے رہنے والے جو ہیں، ہمارے شہر کے رہنے والے جو ہیں، ہر ایک کے بچے آج اچھے اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی کا گھر وہ بادشاہوں کا گھر تھا کہ پاؤں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پر ہے بھوک سے پتھر بندھا ہوا۔ یہ وہ بادشاہوں کا گھر ہے کہ ان کے قدموں میں کائنات کی شہنشاہی تھی، لیکن حضور نے فقر بے مثال کو اختیار کر رکھا تھا، اختیار فرما رکھا تھا، اور حضور کے اسی فقر کی وارث جناب سیدہ زہرا بھی تھی۔ بابا علی المرتضیٰ، ماں فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین چاہتے تو سارے نظام حاضر ہو سکتے تھے، لیکن یہ فقر اختیاری ہے نا، اختیار کیا ہوا فقر ہے۔ حسنین کریمین گھر جاتے ہیں، امی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امی حضور میں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے محلے کے سارے گھروں میں لوگ عید کی تیاری کے لیے نئے نئے کپڑے پہن کے عید کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، امی حضور ہم نے بھی عید پڑھنے جانا ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو کپڑے کوئی نہیں تیار ہوئے، نئے کپڑے تو ابھی نہیں بنے۔ بچوں والے پیار سے امی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امی حضور ہم نے اگر عید پڑھنے جانا ہے تو ہمیں بھی پھر نئے کپڑے سلوا کے دیے جائیں۔ اب یہ شہزادوں کا جملہ دیکھیے، سیدہ زہرا کا لفظ دیکھیے، اور پھر مجھے کہنے دیجئے اس لفظ کی وقت دیکھیے، رب تعالیٰ کی اس خاندان پہ رحمت دیکھیے۔ جناب حسنین کریمین نے جب یہ پیار سے لاڈ سے اپنی امی حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ امی حضور ہماری عرضی یہ ہے کہ ہم نے عید پڑھنے تب جانا ہے جب کپڑے ہمارے نئے سل کے آئیں، ہم نے گھر میں نئے کپڑے نہیں دیکھے، ہم عید پہ نہیں جائیں گی۔ مخدوم کائنات، مشفق کائنات، محسن کائنات، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ زبان سے اتنا جملہ نکلا دل جوئی کے لیے، بچوں سے پیار کے لیے، کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے بھی سلنے گئے ہوئے ہیں، ابھی کوئی لے کے آتا ہوگا، وہ بھی سلنے گئے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تاریخ کی تمام کتابوں سے ثابت ہے، مورخین نے لکھا سیدہ زہرا نے کوئی کپڑے خرید کے نہیں بھیجے ہوئے تھے، علی نے کوئی کپڑا خرید کے نہیں بھیجا ہوا تھا، ان کے تو اپنے کپڑوں پہ پتہ نہیں کتنے کتنے پیبند لگے ہوئے تھے۔ فقر اختیاری کی وجہ سے بچوں کے لیے کوئی کپڑا خرید کے کسی درزی کو نہیں دیا تھا، کسی سینے والے کو نہیں دیا تھا، لیکن جب جناب زہرا کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا نا تو مجھے کہنے دیجئے جو ہی یہ جملہ نکلا رب تعالیٰ کی شان رحمت جوش میں آئی، نظام بدلا کے رکھ دیا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نظام کو اتنی وقت نہیں دی جتنی میں نے زہرا کے زبان کو وقت عطا فرما دی۔ سیدہ زہرا کی زبان سے نکلا ہے نا کہ کپڑے سلنے گئے ہیں، کوئی لے کے آتا ہی ہوگا۔ اب اٹھائیے، علامہ شبلنجی جیسا عظیم محقق اور محدث لکھتا ہے کہ فوراً میرے مالک نے جبریل کو حکم دیا، جبریل یا اللہ حکم رب جلیل، کہا کیا کر رہا ہے یا اللہ؟ تیری ڈیوٹی، تیرا حکم، تیری عبادت، سجدوں میں ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں۔ کہا چھوڑ میرے سجدے چھوڑ دے، میرے رکوع چھوڑ دے، میرے قیام چھوڑ دے، یا اللہ آج رکوع قیام سجدے چھوڑ کے مجھے کدھر جانا ہے؟ کہا تیری ڈیوٹی بدلا دی ہے، تیرا نظام بدلا دیا ہے، تجھے بڑے کمال کے کام میں بھیجنا ہے۔ یا اللہ سجدے سے بڑا کام بھی کوئی ہے؟ کہا ڈیوٹی جو بدل گئی، نظام جو بدل گیا، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا سدرا چھوڑ، اپنا ڈیرا چھوڑ، اپنی جگہ چھوڑ، جنت میں جا۔ یا اللہ جا کے کیا کروں؟ کہا وہاں سے جو جنتی جوڑے لے لے، دو جنتی لباس لے لے۔ جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ کیوں؟ وہ جنتی جوڑے جنت میں ملنے ہیں نا، باہر کسی کے لیے کیوں لے جاؤں؟ کہا جبریل میرا حکم ہے، لے میرے
جنت سے 2 جوڑے جنتی لباس والے اور لے کے جا. یا اللہ کدھر جاؤں؟ کہا میرے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، میرے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ چلا جا. یا اللہ پورے جاہو جلال کے ساتھ جاؤں؟ کہا نہیں، ایسا لباس پہن کے جا جس سے محسوس ہو کہ کوئی درزی دروازے پہ آیا ہے، کوئی کپڑے سینے والا دروازے پہ آیا ہے. جبریل نے وہی لباس پہنا جس طرح خادموں اور غلاموں کا لباس ہوتا ہے. آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، مخدومہ کائنات سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اس پریشانی میں ہے کہ زبان سے تو نکل گیا کہ کپڑے سلنے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے تو کوئی نہیں سلنے دیے ہوئے، نہ آئے تو ان کے بچوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی. ارے یہ عاجزی ہے ان کی، انکساری ہے ان کی، اپنے مالک کو یاد کر رہی ہے. اور مالک کتنا کرم فرما رہا ہے، جنتی جوڑے بھیجے، جبریل کو درزی بنا کے بھیجا. جبریل آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مخدومہ کائنات پوچھتی ہے کون ہے؟ کہتا ہے تمہارے گھر کا نوکر ہوں، تمہارے گھر کا غلام ہوں، بدو ہوں. کدھر آیا ہے؟ کیا کوئی کام ہے؟ خادمہ حاضر ہوتی ہے، غلامہ حاضر ہوتی ہے تو جبریل اسے کپڑے پیش کر کے کہتا ہے نبی کی بیٹی میں میرا بھی سلام کہنا، میرے رب کا بھی سلام کہنا. نبی کی بیٹی کی خدمت میں میری طرف سے بھی سلام کہنا اور میرے رب کی طرف سے بھی سلام کہنا، اور ان کی خدمت میں کہنا کہ غلام کا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب وہ لباس لے کے جاتی ہے، جناب زہرا کے پاس لباس پہنے جاتے ہیں، حسنین کریمین پہنتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، لباس دیکھ کے زہرا کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. پوچھتے ہیں جناب علی المرتضیٰ کا مبارک کس کام کی؟ فرمایا علی اور زہرا تمہیں مبارک ہو، اس کائنات میں صرف تمہارے بچے آدم سے لے کے قیامت تک ایسے ہوئے ہیں جو ہیں فرشوں پہ، لیکن لباس رب نے عرشوں سے تیار کر کے ان کا بھجوا دیا. وہ ہستی ہیں جناب سیدہ زہرا جن کے بچوں کا لباس سلوا کے جبریل جیسے حاضر ہوتے ہیں، جن کے درزی بن کے جبریل جیسے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف ایک دفعہ حادثاتی طور پہ جبریل نے نوکری کی. مجھے کہتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ جبریل کو اللہ نے اس گھر کی نوکری کا ہمیشہ کے لیے شرف عطا کر رکھا ہے. ایک آدھ دفعہ نہیں، بہت سی کتابوں میں پھر آیا ہے کہ صرف کپڑے ہی اس نے نہیں سلوا کے لائے. جناب زہرا حسین پاک یا حسن پاک دونوں روایتیں ملتی ہیں، پنگوڑے میں ہیں. جناب زہرا پاک ہلا رہی ہیں، حسین پاک سو رہے ہیں. جناب زہرا پاک کے ہلاتے ہلاتے وقت نماز کا ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے. زہرا پاک ایک لمحے کا توقع بھی نہیں کرتی، پنگوڑا چھوڑ دیتی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگنے لگتی ہیں. ادھر زہرا اس کام میں مصروف ہوتی ہیں، پنگوڑا ہلتا ہلتا رکنے لگتا ہے. ہو سکتا ہے زہرا کا لال بیدار ہو جائے، ہو سکتا ہے زہرا کا لال پریشان ہو جائے. مالک پھر جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل چھوڑ سجدے، چھوڑ رکوع، کدھر جا؟ کہا وہ جا جھولا رکنے لگا ہے، وہ جھولا رکنے نہ پائے، تو جا کے اپنے ہاتھوں سے جھولا جھولاتا رہے. اب مجھے نہیں پتا یہ جھولے والے کی شان تھی یا اس کی ماں کی شان تھی یا دونوں کی شان تھی. مجھے کسی پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوئی نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ضرورت ہے. یقینی بات ہے نہ صرف جھولے والے کی شان ہے، نہ صرف جھولے والے کی ماں کی شان ہے، رب نے دونوں کی عزت کا اظہار کر دیا. جبریل جیسے فرشتوں کے سردار کو بھیج کے جھولا جھلوا کے ثابت کر دیا کہ رب کی بارگاہ میں یہ بچہ بھی بے مثال ہے، بچے کی ماں بھی بے مثل و بے مثال ہے، جن کا جھولا بھی جبریل جھلاتا رہا. پھر مجھے آگے جانے دیجئے. درزی بن کے آئے تو جبریل آئے، جھولا جھلانے کے لیے آئے تو جبریل آئے. علماء محبت نے یہاں پر جملہ لکھا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو سجدہ کرتے ہوئے چھڑوا دیا، زہرا کا سجدہ نہیں چھڑوایا. بڑی خوبصورت بات ہے. اگر آپ اس میں مزہ لیں تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. فرشتہ ہر حال میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت. فرشتہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی عبادت. تو جو ہی اس کی کوئی اور ڈیوٹی لگتی
رہی ہے تو سمجھو وہ عبادت چھوڑ رہا ہے، سجدہ چھوڑ رہا ہے، رکوع چھوڑ رہا ہے۔ اب جبریل کا سجدہ، فرشتوں کے سردار کا سجدہ ایک طرف ہے، حسین کی ماں کا سجدہ ایک طرف ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، ضمیر سے فیصلہ کروا لیجئے۔ رب نے سدرہ والا سجدہ چھوڑوا دیا، وہ فرشتوں کے سردار کا سجدہ چھوڑوا دیا، کہا چھوڑ سجدہ، جا کے جھولے جھلا، جا کے پنگوڑے جھلا، تاکہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جبریل کے سجدے کی اتنی وقت نہیں بنی جتنی رب نے زہرا کے سجدے کی وقت بنا دی۔ اور پھر سجدہ تو سجدہ، قبلہ زہرا کا تو ہر عمل رب کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ زہرا اگر چند لمحوں کے لیے آنکھ لگا جاتی ہیں، نیند فرما جاتی ہیں، تو رب کو زہرا کی نیند اتنی پیاری ہے، جبریل کا سجدہ اتنا پیارا نہیں ہے۔ سیدہ زہرا کائنات صدقے جاوے تیری عفتوں پر، تیری عزتوں پر، مخدومہ کائنات ہے، محسنہ کائنات ہے، خدا سے حق مہر میں ساری امت کی شفاعت لینے والی ہستی ہے۔ لیکن دیکھیے عاجزی کیا ہے، انکساری کیا ہے، اپنی چکی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیستی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے بھی آ جاتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میری پیاری زوجہ محترمہ نبی کی شہزادی اتنی سادہ تھی، اتنی سادہ تھی، اتنے خلوص کے ساتھ چکی پیستی تھی کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہوتے تھے، اور اتنی محنت کے ساتھ پانی کھینچتی تھی کہ ان کے کاندھوں مبارک پہ نشان بن گئے ہوتے تھے۔ ذرا سوچئے، یہ اس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں جسے رب نے جنت کی مالکہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر ہاتھ سے کوئی کام کر لیں تو گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں یہاں نوکرانی لا کے دو، یہاں فلاں کام کر کے دو۔ بابا سوچو، تم خادمہ ہو، تم غلامہ ہو سیدہ زہرا کی، ہاتھ سے کام کرنا یہ بے عیبی، ہاتھ سے کام کرنا یہ برائی نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی کم ظرفی نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی کم شانی نہیں ہے معاذ اللہ۔ زہرا پاک نے ہاتھوں سے کام کر کے قیامت تک ہونے والی عورتوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں کہ اے عورتوں، جب بھی تم اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرو سوچو ہم جناب زہرا کی سنت ادا کر رہی ہیں، سیدہ زہرا کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ جناب زہرا چکی چلا رہی ہیں آٹا پیسنے کے لیے کہ آٹا تیار ہو، علی کی روٹی پکے، حسن کی روٹی پکے، حسین کی روٹی پکے۔ چکی چلاتے چلاتے جناب زہرا چونکہ رات کو سوتی تو ہیں کوئی نہیں، ساری رات رب کے آگے سجدے میں ہوتی ہیں، چکی چلاتے چلاتے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب آنکھ لگے تو ظاہری بات ہے ہاتھ بھی رک جاتا ہے، ہاتھ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پہ چکی کو رک جانا چاہیے، چونکہ جناب زہرا آرام کر گئی ہیں، سو گئی ہیں۔ رب تعالیٰ پھر شان کریمی میں آتا ہے، کہا جبریل چھوڑ دے میرے سجدے، چھوڑ دے میرے رکوع، چھوڑ دے میرے قیام۔ یا اللہ اب کیا، پہلے تو سجدے کا مسئلہ تھا، اب تو تیری بندی صرف سوئی ہوئی ہے، کہا چھوڑ سجدے، چھوڑ رکوع، چھوڑ قیام۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا وہ جو چکی رکنے لگی ہے نا وہ رکنے نہ پائے، تو جا کے چکی کو ہلانا شروع کر دے۔ اب جناب زہرا آرام کر رہی ہے، چکی پھر بھی چل رہی ہے۔ جبریل ڈیوٹی دے رہا ہے، مجھے جو ضمیر فیصلہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے لوگوں تم سمجھتے ہو جبریل بہت بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے، لیکن جناب زہرا کی عزت کا اندازہ کیجئے، زہرا نیند میں ہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا کے چکی چلا، سجدے چھوڑ، قیام چھوڑ، رکوع چھوڑ، چکی چلا۔ پتا چلا کہ جبریل کے سجدے کی اتنی قیمت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں جتنا حسین کی ماں کی نیند کی قیمت رب نے بنا دی ہوئی ہے۔ صاحبان ذی وقار یہ وہ شخصیات ہیں جہاں لفظ چھوٹے نظر آتے ہیں، حرف چھوٹے نظر آتے ہیں، اسباب چھوٹے نظر آتے ہیں، خیالات چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سیدہ زہرا کی ذات والا صفات کے حوالے سے یہ جملہ بھی رکھیے، اللہ کریم نے انہیں کتنا اونچا بنایا۔ ہر انسان کی جان اسرائیل قبض کرتا ہے، یہ اصول کی بات ہے، اللہ کرے اچھے طریقے سے وہ قبض کرے، کیونکہ حضور نے اس سے ایک وعدہ لے رکھا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسرائیل سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جب میری امتی کی جان قبض کرنی ہے نا تو یوں روح نکالنا
جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، جس کے نہ نکلنے کا پتہ چلتا ہے نہ باہر آنے کا پتہ چلتا ہے، اس نے وعدہ دے رکھا اور انشاءاللہ حضور کی غلامی کا صدقہ اسی طرح جان نکلے گی۔ لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی جان اسرائیل نکالتا ہے، میری جان اسرائیل نکالتا ہے، ڈیوٹی ہے اس کی ہے۔ ارے ولی کی جان قبض کرنے کا وقت آئے تو اسرائیل آتا ہے، ارے غوث کی جان قبض کرنے کا وقت آئے اسرائیل آتا ہے، صحابہ کی جان قبض کرنے کا وقت آئے اسرائیل آتا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کی جان قبض کرنے کا وقت آئے اسرائیل آتا ہے۔ اسی کام کے لیے آیا تھا نا تو تھپڑ کھا کے آنا بھی نکل گیا تھا، اسی کام کے لیے آیا تھا نا تو تھپڑ بھی کھا بیٹھا تھا، پتا چلا اسرائیل آتا ہے۔ یہ اسرائیل کی ڈیوٹی ہے، اسرائیل کی ڈیوٹی ہے کہ ہر ذی روح کی جان قبض کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس کی شرح میں صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا وہ پردے دار عورت ہے، وہ اتنی پاکیزہ عورت ہے، اتنی عفت مآب عورت ہے کہ رب کے آگے سجدے میں پڑ گئی اور عرض کی یا اللہ مجھے اس کائنات میں کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے، مجھے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے میں جملہ عرض کروں، نبی محفل سے ہے، سرکار نے پوچھا لوگوں عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کسی نے کہا کپڑا، کسی نے کہا لباس، کسی نے کہا حیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضور سنتے رہے، مسکراتے رہے، تبسم فرماتے رہے۔ جناب علی فوراً گھر جاتے ہیں اور جا کے جناب کہ آج نبی پاک پوچھا ہے، ہر کوئی اپنے تئیں جواب دیتا ہے، حضور تبسم فرماتے ہیں، آگے کوئی حضور نے تھرا نہیں فرمایا۔ سیدہ زہرا